بیگ صاحب یہ جو کہیں دھمکیاں سی ہیں، جو بات انہوں نے کی ہے اینتھونی بلنکن نے سینٹ میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ میں اس کو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ اس چیز کو رجسٹر کروانا چاہتا تھا. کیا پاکستان اس کی دھمکیوں کو کس طرح لے گا؟ کیا وہ پاکستان پہ اثر انداز ہوں گی، یا پاکستان ڈر جائے گا، یا کیا کرے گا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ جہاں تک یہ تعلق ہے آپ کی اس بات کا کہ جو بلنکن دھمکیاں دے رہا ہے اس کا پاکستان کو کس طرح مقابلہ کرنا ہوگا، دیکھیں یہ بات تو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، کمزور اگر طاقتور سے مار کھاتا ہے تو اس کا طاقتور جو ظلم کرتا ہے کمزور پر، تو اس میں صرف طاقتور کا قصور نہیں ہوتا، قصور کمزور کا بھی ہوتا ہے. کیوں ہوا وہ کمزور؟ اس کی کمزوری نے طاقتور کو یہ موقع دیا کہ وہ اس پر ظلم کرے. بس پاکستان کا بھی یہ معاملہ ہے نا کہ مقروض ہے، مفلوج ہے، کر کیا سکتا ہے وہ؟ مثلاً اقتصادی پابندیاں لگا دے. آپ نے دیکھا ایران جیسے ملک پر اس نے اقتصادی پابندیاں لگائی تو ایران جہاں آئل ہوتا ہے وہاں کیا حشر ہوا. تو ہمارے ہاں تو بہرحال کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اقتصادی پابندیاں لگا کر وہ کر سکتا ہے. پھر سارے بین الاقوامی ادارے ان کے انڈر ہیں، وہ IMF ہو، فیٹف ہو، سارے بین الاقوامی ادارے ہیں. وہ IMF کو چھوڑے، جو آپ کا جو ایشیا بینک ہے نا، وہ بھی ان کی مرضی کے بغیر قرضہ نہیں دے سکتا، کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اقتصادی طور پر وہ ہمارا اس طرح کا بازو مروڑ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. پھر یہ کہ سفارتی سطح پر وہ ہمیں تنہا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی طاقت ان کے پاس میڈیا کی ہے. وہ میڈیا کے ذریعے یوں دنیا کو بتا دیں گے جیسے پاکستان کوئی جنگل ہے، جیسے پاکستان کوئی جاہلوں کا اور بدماشوں کا اور غیر مہذب لوگوں کا ملک ہے، اور لوگوں کو اس سے پیچھے کریں، یہ ان کے پاس ہے. یہ سب کچھ وہ کریں گے، لیکن عزم بھی کوئی شے ہوتا ہے. بیگ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کی دھمکیوں کے آگے ڈھیر تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں اس کا جواب دینا قبل از وقت ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں، حالات اس طرح کے سابقہ جو ہماری سابقہ تو یہ ہے کہ حالات بھی نہیں پیدا ہوئے، either you are us اور against us پہ ہم ڈھیر ہو گئے تھے. ہاں، اگر اپنے ماضی کو دیکھیں تو پھر تو اب اس سے پہلے ہمیں ڈھیر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن امید یہ ہے کہ تھوڑی سی امید ہے، زیادہ نہیں ہے، تھوڑی سی امید ہے کہ اگر عزم کر لیا جائے. عزم کون کرے؟ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، یہ سب اگر عزم کر لیں. سر حکومتی بندے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں نا، ان ساروں کے بچے چائنا میں نہیں پڑھتے، ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے اور رہتے ہیں. کیا عزم کریں گے آپ؟ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یورپ میں اور امریکہ میں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہے یہ طے کرنا، اور خاص طور ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو بنیادی پالیسی بنا کر آگے پیش کرتے ہیں، ان کے بچے سارے وہاں پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو آپ نے محسوس کیا نا کہ پچھلے 5-7 سال میں ہم نے امریکہ سے سرک کر، اس کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہوتا تھا، بچے بھی پڑھتے تھے، ہمارے وفود جاتے تھے وہاں، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود امریکہ اور پاکستان اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں نا اس حوالے سے. سر بیگ صاحب ایک جسارت کی مجھے اجازت دیجیے کہ کیا یہ بات زیادہ درست نہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو نہیں چھوڑا، امریکہ نے دھکا دے کے پاکستان کو باہر نکالا اپنی دوستی سے؟ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ دھکا بھی کیوں اس کو دینا پڑا؟ اگر مشرفیت ہی جاری رہتی تو پھر اس کو دھکا نہ دینا پڑتا. کچھ نہ کچھ ہوا ہے تو اس نے بھی، اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ دھکا دیا گیا ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ ہوا تو ہے ایسا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ اور ہے، جب کسی کمزور کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ جو طاقتور مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، میرا بازو بہت زیادہ ٹوسٹ کر رہا ہے. 2001 میں کوئی نہیں تھا جو پاکستان کا سہارا بنتا، بلکہ میری اطلاع کے مطابق چین بھی خاموش تھا. نہیں جی، میری اطلاع کے مطابق چین نے پاکستان کو کہا تھا سرنڈر کرو. کیوں؟ اس وقت اسلامی حکومت سے چین کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا تھا اپنے اس صوبے کے حوالے سے.
اب بھی وہ خطرہ ہے اگرچہ، لیکن اب کیونکہ امریکہ اور چین کا معاملہ جنگ کے حوالے سے، دشمنی کے حوالے سے، ایک دوسرے کے مقابلے کے حوالے سے اتنا آگے چلا گیا ہے کہ چائنا اس چیز کو اگنور کر رہا ہے۔ پھر اس وقت چین اتنا طاقتور بھی نہیں تھا جتنا آج ہے، اور امریکہ جتنا آج کمزور ہے اتنا اس وقت کمزور نہیں تھا۔ نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل اس وقت بہت طاقتور، اور ساری دنیا اس کے ساتھ تھی۔ آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین، اور پھر مجھے آ گیا خیال، مجھے لگتا ہے کہ یورپین یونین اور امریکہ میں کہیں طلاق نہ ہو جائے، جو حالات بن رہے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کے جو تعلقات میں جس قسم کا بود آ گیا ہے، تو لہٰذا امریکہ کو بڑی کمزوری کا سامنا اس حوالے سے ہے۔ لہٰذا کوئی سہارا عین ممکن، کیونکہ یہ فیصلہ کر لینا کہ کسی کا سہارا نہیں لینا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے اور اللہ کا سہارا لینا ہے، یہ تو اس قوم اس کے لیے نہ لیڈر تیار ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے، نہ قوم تیار ہے، نہ تو عوام تیار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ابھی تک۔ لہٰذا وہ تو بڑا مشکل، جو بھٹو نے کہا تھا نا کہ گھاس کھا لیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، ایٹم بم تو الحمدللہ بن گیا، لیکن اب گھاس کھانے کی باری رہ گئی۔ ہاں، جو حالات ہیں، اگر اقتصادی پابندیاں لگیں تو یہاں بہت حالات خراب ہوں گے۔ لیکن یہ کہ کتنے بھی حالات خراب ہوں، بہرحال ہمارا ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، بھئی روٹی تو کھا ہی لیں گے اگر یہ فیصلہ کر کے، اور پیچھے پھر بہرحال چین ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ میری پیشین کو ہی سمجھ لیے، اگرچہ پاکستان تو بڑی کہہ سکتے ہیں کہ جرأت کے ساتھ سرکہ ہے امریکہ سے چین کی طرف، یہ کام سعودی عرب میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب بھی اب چین اور روس کی طرف سرک رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے لیے بہت مشکل ہے، وہاں امریکی یورپی پنجہ بہت زوردار طریقے سے گاڑا گیا ہے، لیکن ان کی خواہش اب لگتی ہے۔ ہاں، سعودیوں کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھئی امریکہ جو ہے نا وہ کسی بھی وقت ہمیں اڑا سکتا ہے، ہماری بادشاہت کو اڑا سکتا ہے، اور وہ اب ان کو ظاہر ہے بادشاہت کے لیے ہی ہے۔ لہٰذا پاکستان اگر چاہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر فیصلہ کر لے، پاکستان کی حکومت اگر فیصلہ کر لے اور عوام ساتھ دیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔